آج آئے ہم خدا کے کلام کو واضح کے عنوان مسیحیت میں بدعت اور روایت پرستی کی خصوصیات کے تحت بانٹتے ہیں۔ آج مسیحیت میں بدعت اور روایت پرستی کے تعین کا کیا معیار ہے؟ کتاب مقدس کے شواہد سے اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہوئے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا سچی کلیسیا ہے جو ساری دنیا میں مسیح کی روایتی تعلیمات پھیلا رہی ہے۔ دوسرے پطرس سے دیکھتے ہیں، باب 2 آیت 1۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر کیا نکالیں گے؟ ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے بدعتیں سکھانے والے لوگوں کے لیے ہلاکت تیار کر رکھی ہے۔ دوسرا پطرس باب 2 میں کون لفظ بدعت کا استعمال کر رہا ہے؟ یہ پطرس ہے جس نے ان باتوں کو روح القدس کی تحریک سے لکھا تھا۔ چنانچہ دوسرے پطرس باب 2 میں یہ لکھا ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پطرس بدعتی نہیں ہے اور نہ ہی خدا کی کلیسیا جس سے اس کا تعلق تھا۔ دوسری طرف کتاب مقدس ان لوگوں کو کیا پکارتی ہے جو پوشیدہ طور پر اور طرح کے عقائد اور تعلیمات نکالتے ہیں؟ انہیں بدعتی کہا گیا ہے۔ تاہم جس کلیسیا میں پطرس جاتا تھا اس کی تعلیمات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ روایت پرست ہیں، یعنی روایتی سچائی ہے۔ نجات دلانے والی تمام سچائیاں اس کلیسیا میں پائی جاتی ہیں، تاہم اس کے علاوہ دیگر تعلیمات کو بدعتی تعلیمات کے طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ آج ہمیں دوسرا پطرس باب 2 سے بدعت کو واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ پطرس جانتا تھا کہ روایت پرست ہونا کیا ہے، اس لیے وہ یہاں بدعت کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ بدعت کو بیان نہیں کر رہا اور زور نہیں دے رہا کہ یہ ہلاکت کو لے جاتی ہے؟ پطرس کا ایمان روایت پرست تھا۔ جس کلیسیا میں پطرس جاتا تھا وہ بھی روایت پرست ہے۔ دوسرا پطرس باب 2 آیت 2 سے جاری رکھتے ہیں، اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ بدعت کی وجہ سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ آیت 3، اور وہ لالچ سے کیا کر کے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔ لالچ سے باتیں بنا کر وہ خدا کے لوگوں کو نفع کا سبب بنائیں گے اور راہ حق کی بدنامی کرتے ہیں۔ کتاب مقدس ان سب باتوں کو بدعت قرار دیتی ہے۔ تو پھر روح القدس کے زمانے میں ہمیں روایت پرستی اور بدعت میں کیسے امتیاز کرنا چاہیے؟ بیٹے کے زمانے میں کتاب مقدس کے ذریعے خدا نے صاف طور پر روایت پرستی اور بدعت کو بیان کیا تھا۔ پطرس نے واضح طور پر بدعت کو بیان کیا اور سختی سے ان لوگوں کے انجام کی بات کی جو اس پر چلتے ہیں۔ دوسرا پطرس کی کتاب باب 2 بدعتی تعلیمات کی مذمت کرتا ہے۔ پطرس روایت پرست کلیسیا کی سچائی میں مضبوطی سے قائم رہا تھا۔ تو پھر اس زمانے میں روایتی سچائیاں جو پطرس کے پاس تھیں وہ کون سی تھیں؟ لوکا کی انجیل کے 22ویں باب سے معلوم کرتے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 7 سے، اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے کس کو بھیجا؟ پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔
انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤں؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا۔ یہاں ہم یسوع، پطرس اور یوحنا کو دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع نے پطرس اور یوحنا کو بھیجا تھا کہ فسح کی پاک عید تیار کریں۔ آیت 14 سے جاری رکھتے ہیں۔ جب وقت ہو گیا، یعنی جب فسح کا وقت ہو گیا، تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یوں یسوع نے فسح قائم کی تھی۔ پطرس نے اسے ویسے ہی منایا تھا جیسے اسے ہدایات دی گئی تھی۔ صرف اس ایک سچائی سے ہی ہم امتیاز کر سکتے ہیں کہ کون سی کلیسیا روایت پرست ہے اور کون سی کلیسیائیں بدعتی ہیں۔ سب کچھ ایک طرف کر کے اگر ہم صرف فسح پر غور کریں تو کون سی کلیسیا روایت پرست ہے؟ وہ کلیسیا جو فسح مناتی ہے روایت پرست ہے۔ اس کے برعکس دیگر تمام کلیسیاؤں کے بارے میں کیا کہیں گے جو فسح کو منسوخ کر کے دیگر عقائد کی پیروی کرتی ہیں؟ وہ سب بدعتی ہیں۔ آپ سب جنہوں نے روایت پرست کلیسیا کی سچائیوں کو ورثہ میں پایا ہے اور انہیں بڑے فخر سے برقرار رکھے ہوئے ہے، وہ ہماری خدا کی کلیسیا ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو روایتی سچائی کی منادی کر رہے ہیں؟ مکاشفہ باب 22 میں یوحنا رسول کہتا ہے نہ کچھ بڑھاؤ یا نکالو۔ غلطیوں باب 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسیح کی خوشخبری کے سوا تمہیں کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہوگا۔ چونکہ خدا لوگوں کو اس حد تک خبردار کرتے ہیں تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم روایتی سچائی کو نہ مانیں ہم ہرگز نجات حاصل نہیں کر سکتے؟ لہٰذا ہمیں روایت پرستی اور بدعت میں امتیاز کرنا چاہیے۔ ہمیں فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں کم از کم ایک بار یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں پطرس نے دوسروں کو بدعت سے گریز کرنا، مسترد کرنا اور بچانا چاہا تھا؟ پطرس، یوحنا اور یسوع وہ سب فسح کی پاک عشاء میں شریک تھے۔ اور کیا یسوع نے نئے عہد کا اعلان نہیں کیا تھا؟ آیت 19 سے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ یعنی فسح کی میں کا پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ روایت پرست کلیسیا کے پاس ضرور نئے عہد کی فسح ہونی چاہیے۔ روایت پرست کلیسیا کی تمام خصوصیات کتاب مقدس میں موجود ہیں۔ ہماری کلیسیا روایت پرست کلیسیا ہے جو اس سچائی کو مانتی ہے جسے یسوع اور رسولوں نے مانا تھا، یعنی ہماری نجات کے لیے یسوع کی بخشی نئے عہد کی فسح کی سچائی کو۔ اگر ہم بدعتی ہیں تو اور کون بدعتی بن جاتا ہے؟ یسوع بدعتی بنتے ہیں اور اسی طرح پطرس بھی۔ کیا پطرس بدعتی ہے؟ کیا یوحنا بدعتی ہے؟ تمام سچائیاں جو یسوع اور رسولوں نے مانی تھیں اب خدا کی کلیسیا میں مانی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس نیا نام، نئے گیت، برا اور برا کی بیوی ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 1 سے دیکھتے ہیں۔ باب 1 آیت 2 خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پولس رسول نے کرنتھس میں کلیسیا کو کیا پکارا تھا؟
اس نے روایت پرست کلیسیا کو خدا کی کلیسیا پکارا تھا۔ جب ہم کچھ لوگوں کو روایت پرستی اور بدعت پر بات کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کتاب مقدس سے صاف طور پر اور بآسانی دکھا سکتے ہیں کہ صرف خدا کی کلیسیا کے پاس وہ تمام سچائیاں موجود ہیں جو یسوع مسیح اور ان کے رسول مانتے تھے۔ مہربانی سے آپ خود جانچ کریں، کیا اتوار کو عبادت کرنا یا کرسمس یسوع کی طرف سے تھے؟ کیا یسوع کی طرف سے تھے؟ نہیں۔ اسی لیے پولس رسول فکر مند تھا۔ یسوع نے بھی اس معاملے میں خدا کے لوگوں کو بدعتوں میں پڑنے سے بچانے کے لیے کتاب مقدس کے کلام کے ساتھ کیا کرنے کو کہا تھا؟ کتاب مقدس میں نہ کچھ بڑھاؤ یا نہ کچھ نکالو۔ کیا انہوں نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا تھا؟ آج جب ہم روایتی سچائی کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرتے ہیں، اور اگر لوگ درست طور پر سمجھیں اور اپنے دلوں پر کندہ کر لیں تو آخر کار لوگ کس کو جان لیں گے؟ وہ خدا کو جان لیں گے جو اس زمانے میں آئے ہیں، خدا باپ کو بھی، خدا ماں کو بھی، اور ہمارے سیون کو بھی۔ لوگ کہیں گے یہ واقعی نجات کی پناہ گاہ ہے جسے خدا نے قائم کیا اور ہمیں بخشا ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ وہ لوگ بنے جو روایت پرستی اور بدعت میں امتیاز کر سکتے ہیں اور ان کو الگ کر سکتے ہیں۔ صرف پطرس رسول نے ہی نہیں بلکہ یوحنا رسول نے بھی روایت پرستی اور بدعت کی خصوصیات کے حوالے سے بات کی تھی۔ یوحنا نے لکھا تھا کہ ہمیں بدعتی لوگوں کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ کیا کتاب مقدس ہمیں سختی سے بدعتی لوگوں سے دور رہنے کے لیے خبردار نہیں کرتی؟ یوحنا رسول نے بھی خبردار کیا تھا۔ پطرس اور یوحنا کے ساتھ ساتھ پولس رسول نے بھی بدعتوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ وہ سب کون سی کلیسیا میں جاتے تھے؟ وہ خدا کی کلیسیا میں جاتے تھے جسے یسوع نے قائم کیا تھا۔ جب لوگ سنتے ہیں کہ پطرس اور پولس خدا کی کلیسیا میں جاتے تھے تو وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی کتاب مقدس میں ایسا لکھا ہے؟ غلطیوں باب 2 آیت 4 سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے ہیں خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا اسی نے غیر قوموں کے لیے کس میں اثر پیدا کیا؟ غلطیوں کی کتاب کس نے لکھی تھی؟ کیا یہ پولس رسول نے نہیں لکھی تھی؟ یہاں جو لکھا ہے اس کے مطابق کیا پطرس اور پولس مختلف کلیسیاؤں میں جاتے تھے؟ وہ ایک ہی کلیسیا میں جاتے تھے۔ اس لیے کیا پطرس اور پولس دونوں نے یکساں طور پر عید فصح منائی تھی یا نہیں؟ جب ہم پہلا کرنتھیوں باب 11 سے دیکھیں تو نہ صرف پطرس نے بلکہ پولس رسول نے بھی کہا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ پولس کیا بیان کر رہا تھا؟ وہ فصح کے منظر کو بیان کر رہا تھا۔ لیکن آج کل کے بدعتی لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ زندگی کی سچائی فصح مناتے ہیں؟ یہ حقیقت کہ ان کے پاس فصح نہیں ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ روایت پرست نہیں ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ آج ہمارے گرد بے شمار جعلی کلیسیاں ہیں۔
ہم سب کو ضرور سچائی اور بدعت کے درمیان امتیاز کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ خدا جنہوں نے پطرس کی رسالت میں اثر پیدا کیا تھا، انہوں نے پولس رسول کی رسالت میں غیر قوموں کے لیے اثر پیدا کیا تھا۔ یہ تصدیق کرتا ہے کہ پطرس اور پولس ایک ہی کلیسیا میں جاتے تھے۔ ہم ایک بار پھر توثیق کرتے ہیں کہ پطرس اور پولس نے فسح منائی تھی۔ پہلا کرنتھیوں باب 11 سے دیکھتے ہیں۔ کتاب مقدس کے ذریعے ہم روایت پرست کلیسیا اور بدعتی کلیسیاؤں میں فرق کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدعتی لوگوں کے جھوٹ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ وہ بہت جھوٹ اور ناگوار باتیں کہتے ہیں۔ آپ اور میں خدا کی طرف سے مقبول ٹھہرائے گئے ہیں کہ کتاب مقدس میں درج روایتی سچائی کو مانیں۔ ہم روایتی سچائی کے محافظ ہیں۔ چونکہ سچائی کی حفاظت کرنے کے لیے ہم خدا کی طرف سے محافظوں کے طور پر بلائے گئے تھے، اس لیے ہمیں اس خاص کام کو انجام دینا چاہیے۔ ہمیں اسے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ انہیں اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اسے ماننے کے لیے ہمیں ان کی رہنمائی کرنی اور انہیں سکھانا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں باب 11 آیت 23 سے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ کس نے پہلا کرنتھیوں کی کتاب لکھی تھی؟ پولس رسول نے کیا کہا تھا؟ جو وہ انہیں پہنچا رہا تھا اس نے کس سے حاصل کیا تھا؟ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ اس نے کہا کہ اس نے نئے عہد کی فسح کی سچائی مسیح سے حاصل کی ہے۔ تو پھر وہ کلیسیا جس کے پاس نئے عہد کی فسح کی سچائی ہے، کیا روایت پرست کلیسیا ہے یا بدعتی کلیسیا ہے؟ جو یسوع اور ان کے رسولوں کی طرف سے سونپا گیا ہے، وہ صرف خدا کی کلیسیا ہی مناتی ہے۔ آج صرف فسح کی سچائی ہی نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے نئے عہد کے تمام آئین صرف خدا کی کلیسیا میں موجود ہیں۔ تاہم کیا آپ ان کلیسیاؤں میں بدعت کی خصوصیات نہیں دیکھتے جو ان دنوں میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں؟ وہ نہ تو فسح مناتی ہیں اور نہ ہی سبت۔ ان میں عبادت کے دوران اوڑھنی نہیں اوڑھی جاتی، بلکہ وہ صلیب نصب کرتی ہیں جو کتاب مقدس کے منافی ہے، اور کرسمس بھی مناتی ہیں۔ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے باوجود وہ کیوں روایت پرست ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ کتاب مقدس کے ذریعے جو خدا کا کلام ہے بدعت اور روایت پرستی میں فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پولس رسول فسح مناتا تھا۔ کیا یہ حقیقت ثبوت نہیں کہ پولس رسول، پطرس رسول اور یوحنا رسول ایک ہی کلیسیا میں جاتے تھے؟ وہ کلیسیا خدا کی کلیسیا ہے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری خدا کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جسے یسوع نے قائم کیا تھا اور رسولوں کے زمانے سے ہی روایت پرست ہے۔ چاہے ہمارے سامنے جو بھی ہو، ہماری کلیسیا روایت پرست کلیسیا ہے۔ ہمیں پور اعتمادی سے یہ کہنا چاہیے۔ لوکا باب 4 سے دیکھتے ہیں۔ باب 4 آیت 16، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ وہ کلیسیا جو یسوع اور ان کے رسولوں کی تمام تعلیمات کو مانتی ہے، اس میں ضرور کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ضرور سبت کا آئین ہونا چاہیے۔ اس میں سبت کے دن کی عبادت کا آئین ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ایک کلیسیا سبت نہ منائے تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے۔ وہ لوگ کتنے قابل ترس ہیں جو بدعتوں کی بات کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ خود کون ہیں۔ ہم وہ محافظ ہیں جو روایتی سچائی کی حفاظت کرتے ہیں۔
آج ہم ایک بار پھر اپنے دلوں پر اس حقیقت کو کندہ کریں۔ منادی کے دوران چاہے ہم کسی سے بھی ملیں، اس مبارک زندگی کی سچائی کے بارے میں جو ہمیں خدا سے پہنچی ہے، ہم دلیری سے سامریہ اور زمین کی انتہا تک گواہی دیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم فسح اور سبت کے بارے میں زیادہ منادی کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگ کہیں، کیا خدا کی کلیسیا کو صرف فسح اور سبت کی پرواہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ روایت پرست ہونے کے لیے ابتدائی کلیسیا صرف ان دو نکات پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ ہم پہلا کرنتھیوں کی کتاب سے دیکھتے ہیں، باب 11 آیت 1 سے، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح، اور عورت کا سر مرد، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ یہ بھی ان ضابطوں میں سے ایک ہے جو ابتدائی کلیسیا یعنی خدا کی کلیسیا مانتی تھی۔ تو پھر آج عورتیں اوڑھنی اوڑھتی ہیں جبکہ مرد نہیں۔ اس ضابطے کے مطابق مکمل طور پر عمل کرنے والی کلیسیا کون سی کلیسیا ہے؟ ہمیں صرف کتاب مقدس سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک وجہ ہے کہ کیوں ہمیں کتاب مقدس میں نہ کچھ بڑھانا یا نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ چونکہ خدا ابتدا سے انجام کی خبر رکھتے ہیں، اس لیے وہ جانتے تھے کہ بدعتی کلیسیائیں کتاب مقدس کی پیروی نہیں کریں گی۔ اس لیے خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں، وہ ہمیں نہ تو کچھ بڑھانے یا نہ کچھ نکالنے کو کہتے ہیں، فکر مندی سے کہ سچائی بگاڑ دی جائے گی۔ پولس رسول نے غلطیوں باب 1 میں کچھ یوں لکھا تھا، آیت 6 میں لکھا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کی فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ اور طرح کی خوشخبری پر چلنے والے گروہ کو کتاب مقدس کیا پکارتی ہے؟ وہ سب بدعتی کہلاتے ہیں۔ وہ روایت پرست نہیں ہیں، وہ بدعتی ہیں۔ آیت 7، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے، اور وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بیان کرتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی سچائی تبدیل ہو جائے گی۔ آیت 8، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو کیا ہوگا؟ تو ملعون ہو۔ ان حالات میں کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف روایتی خوشخبری ہمیں نجات کو لے جا سکتی ہے۔ صرف روایتی سچائی ہمیں ابدی آسمان کی بادشاہی کو لے جائے گی۔ ہمیں ہرگز اس حقیقت پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہرگز اس میں کچھ بڑھانا یا نکالنا نہیں چاہیے۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اس کے بارے میں خدا کیا کہتے ہیں؟ خدا کی نظر میں کون سی کلیسیا روایت پرست ہے اور کون سی کلیسیا بدعتی ہے؟ آج کل جب ہم ارد گرد کئی کلیسیائیں دیکھیں تو وہ صلیب پر اور اتوار کی عبادت کرنے پر فخر کرتی ہیں اور جوش و خروش سے کرسمس مناتی ہیں۔ ان چند باتوں سے بھی وہ اپنی بدعتی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 321 بعد از مسیح میں کیا بنایا تھا؟ کیا وہ یسوع کی تعلیم تھی؟ اس کے آگے 325 بعد از مسیح میں انہوں نے کیا منسوخ کر دیا تھا؟ انہوں نے فسح کو اکھاڑ پھینکا تھا جو کہ روایتی سچائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 354 بعد از مسیح میں کرسمس بنایا۔ انہوں نے سورج دیوتا کی سالگرہ اور تہوار کو یسوع کی سالگرہ سے آمیزش کر کے
لاپرواہی سے اسے بنایا۔ ساری دنیا اسے عظیم مسیحی تعطیل مانتی ہے۔ کیا یہ سچی مسیحی عید ہے؟ نہیں۔ جب ہم نام نہاد روایت پرست مسیحی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے ایسے کاموں کو دیکھیں تو ہمیں خاموشی سے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سب کو اٹھنا اور سچائی کے نور کو چمکانا چاہیے۔ ہمیں روایتی سچائی کو متعارف کروانا چاہیے۔ بعد میں 431 بعد از مسیح میں چرچ کے اندر کیا نصب کیا گیا تھا؟ انہوں نے صلیب نصب کی تھی۔ وہ بالکل بھی روایت پرست نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک یسوع کی تعلیمات بدلتے ہوئے وہ بدعتی ہیں۔ اگر ان میں روایت پرستی ہوتی تو یسوع ان سے کیا کہیں گے جب وہ یوں گڑ گڑائیں گے، اے خداوند، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی تھی اور تیرے نام سے بدروہیں نکالی اور کئی معجزے دکھائے تھے۔ اگر وہ روایت پرست ہوتے تو یسوع کہتے، او تم نے بہت عمدہ کام کیا، تم نے بہترین کوشش کی، اور وہ انہیں زیادہ برکات بخشتے۔ تاہم یسوع نے کیا کہا تھا؟ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بدعتی ہیں۔ ہماری خدا کی کلیسیا روایت پرست کلیسیا ہے جس کی گواہی خدا نے اور تمام انبیاء نے کتاب مقدس سے دی تھی۔ روایت پرست کلیسیا میں ضرور یسوع کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع کی تعلیمات کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرنی چاہیے۔ متی باب 28 آیت 18 سے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ وہ کلیسیا جو خدا کے احکام سکھاتی ہے روایت پرست کلیسیا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع کے احکام سکھانے والی کلیسیا روایت پرست کلیسیا ہے، اور جیسا غلطیوں باب 1 میں لکھا ہے، مسیح کی خوشخبری کے سوا اور طرح کی منادی کرنے والی کلیسیا ملعون ہوگی۔ ہم نے کتاب مقدس سے مختصراً مسیحیت میں روایت پرستی اور بدعت کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ مسیح آنسنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں آئیں اور اس عمدہ سچائی کو بحال کیا جو آج ہمارے پاس ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صیون کے سب فرزند خوشخبری کے کام کی دوڑ کو ختم کریں گے جس کی قیادت روح اور دلہن یعنی خدا باپ اور خدا ماں کر رہے ہیں، تاکہ جب ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں تو شادمانی کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔